حکومت اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے دعوے اپنی جگہ، مگر نہ تو ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ معیشت استحکام سے ترقی کی طرف جا رہی ہے، اور ملک میں بے روزگاری اور غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا گروتھ ماڈل نہ تو عوام کی آمدنی میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی غربت میں کمی لا سکتا ہے۔ ایک طرف ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آنے کے دعوے اب تک حقیقت نہیں بن سکے، تو دوسری طرف اس مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں پرائیویٹ سیکٹر نے کوئی نیا قرضہ نہیں لیا، حالانکہ شرح سود میں نمایاں کمی آئی ہے، اور یہ بھی ملک میں کمزور معاشی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ کمرشل بینکس کی پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ 11 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اگر جی ڈی پی گروتھ دیکھی جائے تو گزشتہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے بدترین سال رہے۔ جب نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو وزارت خزانہ کا قلمدان دیا گیا تو ان سے توقع اس بات کی تھی کہ وہ معیشت میں ریفارمز کریں گے۔ وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے رہے کہ پاکستان کو اس بوم بسٹ کے سائیکل سے نکلنا چاہیے تاکہ ترقی ہو تو 7 کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پیدا نہ ہو اور پھر ڈیفالٹ کا خطرہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس کے لیے وہ ریفارمز کریں گے، ملک کی برآمدات بھی بڑھائیں گے، مگر وہ مسلسل ریفارمز کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ حکومت پرائیویٹائزیشن کرنے، نقصان کرنے والے اداروں میں ریفارمز کرنے اور گورننس اسٹرکچر میں موجود خامیوں کو دور کرنے میں مسلسل ناکام ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کم معاشی ترقی، کم برآمدات اور بے روزگاری اور غربت میں مسلسل اضافہ ایک نیا نارمل بن گیا ہے۔ ستمبر میں مہنگائی 5.6% رہی، جو 10 ماہ کی بلند ترین سطح ہے۔ شرح سود 11% سے کم ہونے اور ملک میں معاشی سرگرمیاں بڑھنے کے امکانات مزید کم ہو گئے ہیں، اور اس مالی سال کے ابتدائی 3 ماہ میں ایف بی آر کو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ میں 198 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ ملک میں پہلے سے ہی ٹیکس دینے والی انڈسٹری انتہائی بلند ٹیکس دے رہی ہے، اور یہ بھی ملک میں سرمایہ کاری میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 3 ماہ میں ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ایکسپورٹرز کے مقابلے میں تنخواہ دار طبقے نے دگنا ٹیکس دیا۔ ملک میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تاریخ کی کم ترین سطح کے پاس ہے اور 15% سے بھی کم یعنی 13.7% پر آ گیا ہے، اور ملک میں بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی 34% نوجوان آبادی بے روزگار ہے، یعنی 1.5 کروڑ نوجوان، اور ان بے روزگار نوجوانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے 34% بے روزگار نوجوانوں کے مقابلے میں سری لنکا میں یہ تعداد تقریباً آدھی یعنی 18% ہے، انڈیا میں 24% اور بنگلہ دیش میں 30% ہے۔ گزشتہ برسوں میں پاکستانی عوام کو 2 خطرات کا ایک ساتھ سامنا کرنا پڑا، یعنی کم جی ڈی پی گروتھ اور بلند شرح مہنگائی۔ ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق پاکستان میں 75% عوام ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن اور ہول سیل اور ریٹیل کے شعبوں میں روزگار سے وابستہ ہیں۔ گزشتہ 3 برسوں میں ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کی اوسط ترقی -2%، کنسٹرکشن سیکٹر کی -1.6%، مینوفیکچرنگ کی -3% رہی، جبکہ زراعت کی اوسط ترقی کی شرح 3.1% رہی، یعنی سب سے زیادہ روزگار دینے والے 4 میں سے 3 سیکٹرز نے منفی ترقی دکھائی۔ 2023 کے پاپولیشن اور ہاؤسنگ سروے کے مطابق ملک میں 1 کروڑ 88 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں، یعنی ورک فورس کا 22.1% بے روزگار ہے، اور یہ ملک میں بے روزگاری کی گزشتہ 30 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ 1998 میں پاکستان میں بے روزگاری 19.7% تھی، جو 2017 میں گھٹ کر 9.4% ہو گئی، جبکہ 2023 میں بڑھ کر 22.1% ہو چکی ہے، یعنی صرف 6 سال میں ملک میں بے روزگاری میں 12% کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک طرف عوام بے روزگار ہو رہے تھے تو دوسری طرف گزشتہ 3 برسوں میں اوسط مہنگائی 19% رہی۔ 2022-23 میں مہنگائی 29.2%، 2023-24 میں 23.4% اور 2024-25 میں 4.7%، یعنی عوام کو بے روزگاری اور انتہائی بلند مہنگائی کا ایک ساتھ سامنا کرنا پڑا، اور جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی بھی کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ گزشتہ 3 برسوں میں مجموعی مہنگائی 50% سے زیادہ رہی، مگر مزدوروں کی اوسط آمدنی میں صرف 30% کا اضافہ ہوا، یعنی ایک عام مزدور کی حقیقی آمدنی 2022 سے لے کر آج تک 20% سے زیادہ کم ہو چکی ہے، جس سے ملک میں غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک طرف بے روزگاری 30 سال کی بلند ترین سطح یعنی 22% پر پہنچ گئی، دوسری طرف کنسٹرکشن اور دیگر سروسز سیکٹر سے وابستہ عوام کی حقیقی آمدنی مہنگائی کی وجہ سے مزید گر گئی، جس کی وجہ سے غربت کی شرح بڑھ کر 44% کی انتہائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، اور اس غربت سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے، مگر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خود اس مالی سال میں ترقی کا ٹارگٹ ہی محض 4.2% رکھا تھا، جو اب مزید گھٹ کر 3.5% کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق اگر پاکستان 4.2% کا ترقی کا ٹارگٹ حاصل کر لیتا تو بھی بے روزگاری میں 2.5% کا اضافہ ہی ہوتا، اس لیے پاکستان کو کم از کم 5% ترقی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بے روزگاری اور غربت میں اضافے کو روکا جا سکے، مگر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ملک کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی 13.7% ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ گر کر 9% پر آ چکی ہے، جو کہ خطے کے دیگر ممالک سے بہت کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے دعوے اپنی جگہ، مگر ملک میں اگر ترقی کے آثار نظر آئیں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ایک بار پھر سر اٹھائے گا، پہلے سے ہی اٹھا رہا ہے۔
मुल्क की बरामदात नहीं बढ़ रही हैं, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आने के दावे किए गए, मगर वहां भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इस माली साल में मुल्क में नई बैरूनी सरमायाकारी आने और मौजूदा कंपनी अपना मुनाफा दोबारा लगाने से ज्यादा ये कंपनियां 24 करोड़ अवाम के इस मुल्क से मुनाफा बाहर ले जा रही हैं। कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में खत्म कर रही हैं। दोस्त अरब ममालिक की तरफ से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आने के दावे जरूर सामने आए, मगर कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं आई। और फिर ये खबर सामने आई कि घरेलू और दीगर मसनूआत बनाने वाली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने का ऐलान कर दिया और अब ये कंपनी कंज्यूमर्स को इस खित्ते में दीगर ऑपरेशंस के जरिए मसनूआत फराहम करेगी। शेल, फाइजर, टोटल एनर्जीज और टेलीनॉर हालिया सालों में पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बेचकर जा चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 1991 में पाकिस्तान में दाखिल हुई और फिर मुल्क की टॉप कंज्यूमर अशिया बेचने वाली कंपनी बन गई। कंपनी की पैम्पर्स, साबुन, सर्फ, शैम्पू, शेविंग फोम्स और रेजर के साथ साथ दीगर मसनूआत घर घर में इस्तेमाल होने लगी और ये कंपनी भी पाकिस्तान से जाने का फैसला कर चुकी है।